یہ ہاتھ ذرا ٹائٹ ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم نے شادی کے وقت میں جتنے غلط کام کیے ہیں تم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. ایک صاحب آئے ہمارے پاس، حضرت ملنا ہے. ٹھیک ہے صاحب تشریف لائیے. ملاقات کے بعد جناب کہتے ہیں حضرت کچھ دعا کر دیجئے. کیا ہوا ہے؟ کہ جب سے ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اس نئی دلہن کا پیر ہمارے گھر میں ایسا آیا ہے کہ گھر میں نحوست طاری ہو گئی ہے. نئی دلہن کا پیر آیا، گھر میں پریشانی آئی، دلہن کی عزت ختم ہو گئی. ذہن کیا بنایا؟ اس دلہن کا پیر خراب ہے، اس دلہن کے پیر آنے کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا، بیماریاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، فلاں دکان بند ہو گئی، فلاں بزنس بند ہو گیا. کسی غریب کی بیٹی کو لا کے اپنے گھر پہ ظلم کر رہے ہو، اس کے پیر کو خراب بتا کر کسی غریب کی بیٹی کو نظر انداز کر رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کو تانا دے رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کو عزت کے ساتھ سر پہ بٹھا کر لائے لیکن آج اس بیٹی کو پیروں میں رکھ رہے ہو. یاد رکھو تمہارے آگے بھی بیٹیاں ہیں، کل تمہاری بیٹی بھی کسی کے گھر جا کے کسی کی دلہن بنے گی. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تم کہتے ہو فلاں کی بیٹی کے پیر کی وجہ سے نحوست آئی ہے، فلاں کے بیٹے کی پیر کی وجہ سے نحوست نہیں آتی ہے. ارے تم نے پڑھا ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان بیٹیوں کے پیر زمین پر پڑتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر یہ مصیبت اس بیٹی کے بہو کے پیر کی وجہ سے نہیں، تم نے شادی کے موقع پر جو ڈانس پارٹیاں کی، جو ڈرامے کیے، جو ناچ گانے کیے، جو تم نے حرام کام کیے، جو شریعت کے خلاف کام کیے. عالم یہ ہے مسجد کے امام آپ جانتے ہیں اگر ڈھول باجے ڈی جے کے خلاف تقریر کر دیں تو ایک شخص تکبر کے ساتھ 4 پیسے ہو جانے کے بعد کہتا نہیں صاحب میں دیکھوں مجھے کون سا مسجد کا امام روکے گا. امام روکے گا؟ امام کا کام ہے مسئلہ بتانا، رکنا آپ کا کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کون روکے گا؟ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے مسجد کا امام بظاہر کمزور ہو نہ روک سکے لیکن تھوڑے دن کے بعد موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر آ کر تمہیں بہت آسانی کے ساتھ روک دے گا. تم کیا، تمہاری اوقات تمہاری حیثیت کا، تم سے بڑے بڑے سورما روک دیے اس نے. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کیا قارون نے غرور نہ کیا، کیا فرعون نے غرور نہ کیا، کیا شداد نے غرور نہ کیا، کیا حامان دولت پہ نہیں اترایا. مگر دیکھ لو نہ قارون کا خزانہ باقی ہے، نہ شداد کی جنت باقی ہے، نہ فرعون کا رعب و دبدبہ باقی ہے، نہ جو ہے حامان کا پاور اور پیسہ باقی ہے. خدا نے قرآن میں بتا دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری چیزیں مٹنے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. آپ قرآن میں دیکھو کیا فرمایا گیا. آپ جانتے ہیں فرعون کا نام آپ نے کتنی بار سنا ہے؟ بہت ساری بار فرعون کا نام سنا ہے. میں نے الازہر یونیورسٹی میں مصر میں